الحمد للہ نعبدہ ونستعینہ ونستغفر به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اتنی بات تو آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ اسلام کسی قوم یا ذات برادری کا نام نہیں ہے کہ اس میں پیدا ہونے والا ہر آدمی آپ سے آپ مسلمان ہو اور اس کو مسلمان ہونے کے لیے کچھ کرنا نہ پڑے۔ جس طرح شیخ سید خاندان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ خود بخود شیخ سید ہو جاتا ہے، اسے شیخ سید بننے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ اسلام نام ہے اس دین کا، اس طریقے زندگی کا گزارنے کا جو اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے تھے۔ آج مسلمان دین کے معاملے میں اتنی پستی پر جا گرے ہیں کہ اللہ کے صریح حکم کی خلاف ورزی کرتے نہیں ڈرتے اور اپنے ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ میں آج میراث ہی کے معاملے کو لے لیجئے۔ اکثر مسلمان اپنی بہنوں کو حصہ دیتے ہوئے ان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور نہ دینے کا رواج اتنا بڑھ گیا ہے، کوئی بہن اگر حق مانگ لے تو اس کو کہا جاتا ہے تم تو سنتو بنتو ہو گئی۔ کوئی سنتو بنتو تھی، انہوں نے بہنوں سے بھائیوں سے اپنا حصہ مانگ لیا تھا تو انہیں اتنا ذلیل کیا گیا کہ ضرب المثال بن گئی ذلت میں کہ اتنی ذلیل بہنیں ہیں کہ سنتو بنتو ہو گئی۔ ذرا غور کریں اور ہوش کے ناخن لیں اور غور فکر کریں اس بات پہ کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک دینی معاملے میں قرآن و حدیث کے سلسلے میں مذاق اڑانا اور اس طرح کے جملے کہنا اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر کوئی بہن زبانی بھائیوں سے اگر یہ بھی کہہ دے کہ چلو میں حصہ نہیں لے رہی، تو شریعت میں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے مجبوراً کہہ دیا ہو کہ ملے گا تو ہے نہیں، بلکہ میں کیسے اور جاؤں گی۔ فرماتے ہیں لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان کا مال اس وقت حلال نہیں جب تک وہ دلی خوشی سے نہیں دیتا ہو۔ ہاں، ایک طریقہ ہے بہنوں کو کا جو حصہ ہے ان کے ہینڈ اوور کر دیا جائے، ان کے تصرف میں دے دیا جائے، جب اس پہ اوپر قبضہ کر لیں اس کے بعد وہ بھائیوں کو اگر واپس کر دیں تو ان کے لیے حلال ہے۔ لیکن پہلے سے یہ سوچنا اور اس طرح ان کے اوپر دباؤ ڈالنا کہ بہنیں اپنا حصہ بھائیوں کے حوالے کر دیں، یہ صریح ظلم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آج کل کی بہنیں اتنی ذلیل نہیں ہیں کہ بھائیوں سے اپنا حصہ لے۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی اتنے ذلیل کیوں ہیں بھائی کہ بہنوں کو کا حصہ مال لیتے ہیں؟ نہ، یہ بات اس وجہ سے، بہرحال اب میں چند آیت قرآن کی بیان کرتا ہوں، اس کی روشنی میں بہنوں کا حصہ نہ دینے والے بھائی اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ ان آیت کی تشریح مولانا ابو العلا مودودی کی تفسیر تبیح القرآن کے چند حاشیے بیان کروں گا۔ اصل میں جن لوگوں کی تقسیم کا نظر سامنے آیا ہے ان لوگوں کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ مولانا ابو العلا مودودی کی تفسیر کے کچھ حاشیے بیان کر دیے جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں قرآن یہ کیا کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں وہی کافر ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44، یہ ترجمہ بھی مولانا مودودی کا کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ مولانا مودودی صاحب اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں اس آیت کا حکم صرف حضور کی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اس طریقے پر اللہ کی ہدایت رہنمائی کے تحت آپ نے عمل کیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کن سند ہے۔ اس سند کو ماننے یا نہ مانتے ہی یہ آدمی کے مومن ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ ہے۔ حدیث میں اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون
ہواہ تبا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس کے طریقے کا تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ اور ایک آیت ہے وَلِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، عورتوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، خواہ تھوڑا ہو یا بہت ہو، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اس کے اوپر مولانا مودودی صاحب حاشیہ لکھتے ہیں، اس آیت میں واضح طور پر 5 قانونی حکم دیے گئے ہیں۔ ایک ہے کہ میراث صرف مردوں کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس میں کے حقدار ہیں۔ دوسرے، میراث بہرحال تقسیم ہونے چاہیے خواہ کتنی ہی کم ہو، حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہیں تو اسے بھی 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارث سے اس کا حصہ خرید لے۔ تیسری اس آیت سے یہ بات بھی متشع ہوتی ہے، وارث کا قانون ہر قسم کے اموال و املاک پر ہوگا، خواہ وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، زرعی ہو یا صنعتی ہو یا کسی بھی صنف مال میں شمار ہوتے ہوں۔ چوتھے سے معلوم ہے میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورث نے کوئی مال چھوڑا ہو۔ 5 اس سے قاعدہ بھی نکلتا ہے، قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں بقیہ تر رشتہ دار میراث نہیں پائیں گے۔ یہ مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک حاشیہ، ایک لفظ ہم نے بہت سنا تھا، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت، یہ سورہ نساء کا حاشیہ نمبر 25 میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا اظہار 2 وجوہ سے کیا گیا ہے۔ ایک ہے کہ اس قانون کے خلاف ورزی کی گئی تو اللہ کی گرفت سے آدمی نہ بچ سکے گا۔ دوسرے، اللہ نے جو حصے جس طرح مقرر کیے ہیں بالکل صحیح ہیں، کیونکہ بندوں کی مصلحت جس چیز میں ہے اللہ اس کو خود بندوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ کی صفت حلم یعنی اس کی نرم خوئی کا ذکر اس لیے فرمایا، اللہ نے قوانین مقرر کرنے میں سختی نہیں کی بلکہ ایسے قاعدے مقرر کیے ہیں جن میں بندوں کے لیے زیادہ سہولت ہے تاکہ وہ مشقت اور تنگیوں میں مبتلا نہ ہوں۔ ایک بات اور بتاؤں، یہ حاشیہ نمبر 25 تھا، مولانا نے پھر ایک حاشیہ نمبر 25 ڈالا اور اس پر الف لکھا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ تو میں نے قرآن کی آیت کے ذیل میں کہا، نہیں مولانا کا دل ابھی نہیں بھرا، کبھی کچھ اور اس کی وضاحت کریں تو اپنی طرف سے کچھ جملے انہوں نے کہنے تھے، اور اس کی اہمیت بہت تھی کیونکہ خالدین فیہا کا لفظ صرف اسی آیت میں آیا ہے۔ ایک بات میں عرض کر دوں، آج تک یہ ہمیں معلوم تھا اس آیت کو دیکھنے سے پہلے کہ ایمان والے ہر حالت میں جنت میں ضرور جائیں گے، اپنی کتنی بھی گناہ گار سے گناہ گار ہو، اپنی گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد ایک وقت میں وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن صرف میراث نہ دینے کے لیے خالدین فیہا کا لفظ آیا ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ہاں، ہمیشہ ہمیشہ، یہ کافروں کا وہ ہے، مطلب کہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ہاں، تو مولانا کا دل نہیں بھرا اس کی تفسیر کرتے ہوئے، پھر ایک حاشیہ نمبر اور لکھا انہوں نے، حاشیہ نمبر 25 الف اس پہ لکھا، اور اس کے بعد مولانا کیا کہتے ہیں اسے سنیے۔ یہ ایک بڑی خوفناک آیت ہے جس میں ان لوگوں کی ہمیشہ کے لیے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے قانون وراثت کو تبدیل کریں یا دوسری قانونی حدوں کو توڑیں جو خدا نے اپنی کتاب میں واضح طور پر مقرر کر دی ہے۔ لیکن سخت افسوس ہے، اس قدر سخت وعید کے ہوتے بھی مسلمانوں نے بالکل یہودیوں کی اس جسارت کے ساتھ خدا کے قانون کو بدلا اور اس کی حدود کو توڑا ہے۔ یہ قانون وراثت کے معاملے میں جو نافرمانیاں کی گئی ہیں وہ خدا کے خلاف کھلی بغاوت ہے کہ حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ کہیں عورتوں کو میراث سے مستقل طور پر محروم کیا گیا، کہیں صرف بڑے بیٹے کو میراث کو مستحق ٹھہرایا گیا، کہیں ذریعے سے میراث کی تقسیم کے طریقے کو چھوڑ دیا گیا، مشترک خاندانی جائیداد ہو گئی۔ یہ سب چیزیں مولانا نے بہت تشریح کے ساتھ، اور طوالت کی وجہ سے میں آگے کی بات چھوڑتا ہوں، یہ مولانا نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک لفظ ہم بہت سنا کرتے تھے، خاص کر جماعت اسلامی کے حلقوں میں، ان کے پمفلیٹ بھی بہت چھپتے آئی۔ میں اپنے وطن سنبھل میں گیا تھا تو ہندی میں ایک مسجد میں لکھ رہا تھا طاغوت۔ طاغوت کا استعمال میں نے بہت جماعت اسلامی کے حلقوں میں ان کے پوسٹروں بینروں میں بہت دیکھا۔ میں نے سوچا لاؤ قرآن میں اس کی تشریح دیکھی جائے، اسی موقع کی مناسبت سے ہے وہ طاغوت کی تشریح، میں نے لاؤ مولانا مودودی کیا کرتے ہیں وہ دیکھ لی جائے۔ تو تفہیم القرآن کا سورہ نساء کا حاشیہ نمبر 91 ہے،
اس میں مولانا طاغوت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں صریح طور پر طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہو۔ وہ نظام عدالت ہے جو نہ اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو مطیع ہو، نہ اللہ کی کتاب کو آخری کتاب مانتا ہو۔ لہٰذا یہ آیت اس معنی میں بالکل صاف ہے، جو عدالت طاغوت کی حیثیت رکھتی ہو اس کے پاس اپنے معاملات فیصلے کے لیے لے جانا ایمان کے منافی ہے۔ یہ سوچنا کہ دنیاوی قانون سے بہنوں کو حصہ نہیں ملتا، ہندوستانی قانون سے، تو لاؤ اسے عدالت میں لے جاؤ تاکہ بہنوں کو حصہ نہیں دینا پڑے، یہ دوبارہ سن لیں یہ جملہ۔ لہذا یہ آیت میں بالکل صاف ہے، جو عدالت طاغوت کی حیثیت رکھتی ہے اس کے پاس اپنے معاملات فیصلے کے لیے لے جانا ایمان کا منافی ہے۔ خدا اس کی کتاب پر ایمان لانے کا لازمی اقتضا یہ ہے کہ آدمی ایسی عدالت کو جائز عدالت تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ قرآن کی روح سے اللہ پر ایمان اور طاغوت سے کفر دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ خدا اور طاغوت دونوں کے آگے بے وقت جھکنا عین منافقت ہے۔ اس کے حاشیہ نمبر 92 بھی سن لیجئے، وہ بھی اس کی مناسبت سے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے منافقین کی عام روش تھی، جس مقدمے میں انہیں توقع ہوتی تھی کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے تھے، وہ جس مقدمے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا اس کو آپ کے پاس لانے سے انکار کر دیتے تھے۔ یہی حال اب بھی بہت سے منافقوں کا ہے۔ اگر شریعت کا فیصلہ ان کے حق میں ہو تو سر آنکھوں پر، ورنہ اس قانون اور اس رسم و رواج ہر اس عدالت کے دامن میں جا کے پناہ لیں گے جس سے انہیں اپنی منشا کے مطابق فیصلہ کرنے کی توقع ہو۔ اب میں مولانا مودودی صاحب کا اور ایک بات اور کر دوں، جن لوگوں کو اور تفصیل دیکھنی ہو اس کا حاشیہ نمبر 90 بھی پڑھ لیجیے گا، کافی لمبا ہے وہ، میں طوالت کی وجہ سے اسے چھوڑتا ہوں۔ اب میں اس کے بعد بالکل آخری جو ہے کہتے ہیں تابوت میں کیل ٹھوک دینا، بالکل آخری بات مولانا مودودی صاحب نے سورہ مجادلہ کے حاشیہ نمبر 14 میں ایک بات لکھی ہے۔ اس مقام پر علامہ آلوسی شرعی قوانین کے مقابلے میں وضعی قوانین کو آئینی یعنی اسلامی نقطہ نظر سے آئینی حیثیت پر مفصل بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، غور سے سنیں سے، اس شخص کے کفر میں تو کوئی شک ہی نہیں جو اس قانون کو یعنی دنیاوی قانون کو، اس شخص کے کفر میں تو کوئی شک ہی نہیں جو اس قانون کو مستحسن اور شریعت کے مقابلے میں افضل قرار دیتا ہے اور کہتا ہے یہ زیادہ حکیمانہ اور قوم کے لیے زیادہ مناسب موضوع ہے۔ جب کسی معاملے میں اس سے کہا جائے شریعت کا حکم اس کے بارے میں یہ ہے تو اس پر غصے میں بھڑک اٹھتا ہے، جیسے کہ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جن پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ یہ مولانا مودودی صاحب کے الفاظ ہیں۔ اسی کے ذیل میں 15 نمبر حاشیہ بھی سن لیجیے سورہ مجادلہ کا۔ اس میں لفظ قبط کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہوئے رسوا کرنا، ہلاک کرنا، لعنت کرنا، راندہ درگاہ کر دینا، دھکے دے کر نکال دینا، ذلیل کرنا۔ ارشاد الہی کا مدعا ہے اللہ اس کے رسول کی مخالفت، اس کے احکام سے بغاوت کا جو انجام پچھلے انبیاء کی امتیں دیکھ چکی ہیں، اس سے وہ لوگ ہرگز نہ بچ سکیں گے جو اب مسلمانوں میں سے وہی روش اختیار کریں۔ انہوں نے جب خدا کی شریعت کے خلاف خود قوانین بنائے یا دوسروں کے بنائے ہوئے قوانین کو اختیار کیا تو اللہ کے فضل اس کی نظر عنایت سے وہ محروم ہوئے، اور اسی کا نتیجہ ہوا ان کی زندگی ایسی گمراہیوں، بد کرداریوں، اخلاقی تمدنی برائیوں سے لبریز ہوتی چلی گئی جنہوں نے بالآخر دنیا ہی میں ان کو ذلیل و خوار کر کے چھوڑا۔ یہی غلطی اب اگر امت محمدیہ کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ مقبول مارگاہ بنی رہے اور اللہ اسے ذلت کے گڑھوں میں گرنے سے بچاتا چلے جائے۔ اللہ کو نہ اپنے پچھلے رسول کی امت سے کوئی عداوت تھی، نہ اس رسول کی امت سے اس کا مخصوص رشتہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ وہ سخت الفاظ ہیں جو میں نے دوسرے علماء کے نہیں، صرف مولانا مودودی کا ہی بیان کیا ہے، ورنہ قائص پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں مالا بدہ منہ میں، جو شخص شریعت کے قانون کو نہیں مانتا وہ ایمان سے خارج ہو گیا، اور جو ایمان سے خارج ہو گیا اس کا میراث میں حصہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہا۔ میرے ٹھنڈے دل سے جن لوگوں کا یہ معاملہ ہے اسے ٹھنڈے دل سے سوچیں، اور ان کے پاس تفہیم القرآن ہوگی، ایک مرتبہ ان حاشیوں پہ میں نے اس کے حوالے دے دیے ہیں، ایک مرتبہ اور نظر کر لیں۔ ہم نے فتویٰ منگا لیا بلریا گنج سے بھی اور جماعت اسلامی کے دفتر سے بھی، انہی کے ذیل میں بھی ان آیتوں کے تحت ہی بات کہی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہوش کے ناخون عطا فرمائے۔ دنیاوی زندگی چند دن کی ہے،
حد سے 10 20 50 سال اور ہم لوگ زندہ رہ لیں گے، بہت سے بہت رہے، لیکن ابد الآباد والی جو زندگی ہے اس میں اگر ابد الآباد کی جہنم اور جہنم کے گلے میں چلے گئے تو یہ بڑا خسارے کا اور گھاٹے کا سودا ہے۔ اور اگر دنیا میں معاملات کے معاملے میں ہم نے صفائی اختیار کر لی، یاد رہے حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، اور وہاں ایک ایک نیکی کوئی انسان ترسے گا۔ کسی کا اگر حق مارا ہے، حدیث شریف کا انداز آتا ہے ایک بارش سے اگر کسی کی زمین ماری ہے تو 14 طبق تک اتنی زمین اس کی گردن میں لٹکا دی جائے گی۔ سمجھے؟ اللہ تعالی ہمیں سب کو حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے گناہ اور اس کے سخت عذاب سے ہمیں سب کو، ہر ایمان والے کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔